تو یہ قرآن مجید صرف مردوں کو بخشوانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل نہیں فرمایا، نہ اس قرآن مجید کو گھر کی برکت کے لیے الماری میں رکھنے کے لیے نازل فرمایا۔ کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید میں برکتیں بے شمار ہیں، اٹھانے کی برکاتیں، پڑھنے کی برکاتیں، رکھنے کی برکاتیں، لیکن فقط اس کو برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل نہیں فرمایا، بلکہ اس قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل اس لیے فرمایا کہ اس قرآن کے ذریعے آپ اپنی دلوں کے اندر انقلاب پیدا کریں۔ اس قرآن مجید کے ذریعے آپ اپنی انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کریں۔ اس قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے نازل فرمایا کہ اس قرآن کے ذریعے سے آپ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔ اس قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے نازل فرمایا کہ اس قرآن مجید کے ذریعے آپ اپنے اعمال کی درستگی کریں۔ اس قرآن مجید کے ذریعے سے آپ اپنے معاشرے کو بہتر کریں۔ یہ قرآن مجید فقط فاتحہ خوانی کے لیے یا مردوں کو بخشوانے کے لیے نہیں نازل فرمایا، بلکہ یہ قرآن مجید بازاروں کے لیے بھی نازل فرمایا۔ یہ قرآن مجید اپنی گھریلوی زندگی کے لیے بھی نازل فرمایا۔ اس قرآن مجید کو وطن کے اندر نظام کے نفاذ کے لیے نازل فرمایا۔ اس قرآن مجید کو عدلیہ کے لیے نازل فرمایا۔ اس قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارلیمنٹ کے لیے بھی نازل فرمایا کہ اس قرآن مجید کے ذریعے سے ہم اپنے بازاروں کے اندر، اپنی تجارت کے اندر اللہ کے احکامات کے مطابق تجارت کریں، گھریلوی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزاریں۔ اگر ہم عدالتوں میں ڈیوٹی کر رہے ہیں تو اس قرآن مجید کے احکامات کے مطابق انصاف، عدل و انصاف قائم کریں۔ اگر ہم مسلمان ہیں، اس قرآن کو ماننے والے، ہم پارلیمنٹ میں ہیں تو اس قرآن کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق قانون سازی کریں۔ تو یہ جو قرآن مجید ہے یہ مکمل اور کامل ایک نظام زندگی بتاتا ہے۔ اگر ہم نے اس قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگایا، اگر ہم نے اس قرآن مجید کو احکامات اور اس قرآن مجید کو اپنے دستور بنایا، اس قرآن مجید کو اگر ہم نے اپنا منشور بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے، مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مسلمان کے لیے قید خانے سے تشبیہ یہ دی کہ یہاں پر اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا مسلمان، اللہ کے بتائے ہوئے حدود کے اندر رہ کر زندگی گزارے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے میرے قرآن کو اپنا دستور بنایا، اگر آپ نے میرے قرآن کو منشور بنایا، اگر آپ نے میرے قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزاری تو ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، تو یہ قرآن تمہیں وہ راستہ دکھائے گا۔ کون سا راستہ؟ مسلمان جس راستے پر چلنے کے لیے دن رات مشقت اٹھاتا ہے، راتوں کو تہجد پڑھتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ کے حدود کو کراس نہیں کرتا، احکام شریعت کا پابند ہوتا ہے، وہ راستہ ہے ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، وہ راستہ جنت والا راستہ ہے، اور یہ وہی راستہ ہے جو قرآن بتا رہا ہے، وہ راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچانے والا راستہ ہے۔ اگر ہم نے اس قرآن مجید کو دستور نہیں بنایا، اگر ہم نے اس قرآن مجید سے روگردانی کی، اگر ہم نے اس قرآن مجید کو پس پش ڈالا، تو اللہ تبارک و تعالی واضح طور پر اعلان فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ اگر تم نے میرے قرآن سے روگردانی کی تو یاد رکھو وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، پھر دنیاوی زندگی تمہارے لیے تنگ کر دی جائے گی۔ اگر تم نے میرے قرآن کو پس پش ڈالا
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، پھر تمہاری زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے۔ آج ہم پوری دنیا میں نظر دوڑائیں، اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں، اپنے ملک میں نظر دوڑائیں تو ہر طرف ہر انسان ہمیں بے چین نظر آتا ہے، ہر انسان بے چین ہمیں نظر آتا ہے، ہر شخص امن کی بھیک مانگتا ہے، ہر شخص معیشت کی وجہ سے پریشان ہے، ہر شخص امن کی وجہ سے پریشان ہے، فتنہ و فسادات کی وجہ سے پریشان ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو پس پش ڈالا ہے، قرآن مجید سے ہم نے روگردانی کی ہے۔ ہمارا امن کے لیے بھیک مانگنا، ہمارا معیشت کے لیے رونا، ہمارا تجارت کے لیے رونا، کاروبار کا نہ ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بتایا ہوا ہے وہ اصول ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ ہم تمہاری دنیاوی زندگی کو تنگ کریں گے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اگر کسی نے میرے قرآن سے روگردانی کی تو ہم نے اس کی دنیاوی زندگی کو تنگ کر دینا ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ پوچھے گا قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، یا رب العالمین میں تو دنیا میں بینائی والا تھا، دیکھنے والا تھا، ہر چیز دیکھ سکتا تھا، آج مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ آج مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ تو اسے جواب آئے گا قال كذلك اتتك آیاتنا، تمہارے پاس میری آیات پہنچی تھی، تمہاری مساجد میں میرے قرآن کو پڑھایا جاتا تھا، تمہارے مدارس تک میرا قرآن پہنچا تھا، اس کی تعلیم پر، میرے احکامات پر وہاں غور و فکر کیا جاتا تھا۔ آپ نے میرے قرآن کو پس پش ڈالا، آپ نے میرے قرآن سے روگردانی کی، آپ نے میرے قرآن کے اصولوں کی خلاف ورزی کی، تم نے میرے قرآن کو بلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج اسی طرح میں بھی تمہیں بلا دوں گا۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیتا ہے، آج ہماری عدالتوں میں قرآن مجید کے بتائے ہوئے احکامات کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، ہماری عدالتوں میں اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کو پس پش ڈالا جاتا ہے، ہماری پارلیمنٹ میں قرآن مجید کے بتائے ہوئے اصولوں کے خلاف قانون سازی کی جاتی ہے۔ جب یہ تمام ہمارے سسٹم کے اندر یہ تمام تباہکاریاں ہو، اللہ کے احکامات سے بغاوت ہو، پھر ہمارے گھروں کا حال یہ ہو کہ ہمارے گھروں میں وی سی آر دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، ہمارے گھروں میں ٹی وی دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، ہمارے گھروں میں انخرافات کے لیے ٹائم ہے، لیکن قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ٹائم نہ ہو، قرآن مجید کے احکامات پر غور و فکر کرنے کا ٹائم نہ ہو، قرآن مجید کو پڑھنے کا ٹائم نہ ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمارے گھروں کے اندر بھی یہی تنگیاں لاتا ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہی تنگیاں لاتا ہے۔ یہ قرآن مجید تو دلوں میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمائے۔ انسان تمام نعمتوں کے درمیان میں ہونے کے باوجود بھی اپنے رب سے بغاوت کرتا ہے۔ ہر شخص یہ مانتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، مجھے پیدا کرنے والا اللہ ہے، مجھے دنیا میں بھیجنے والا اللہ ہے، میری ہر کامیابی کے پیچھے اللہ ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کے احکامات سے بغاوت کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید جن لوگوں نے پڑھا، جن لوگوں نے اس قرآن مجید کو سمجھا، جن لوگوں نے اس قرآن مجید کے اوپر غور و فکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کیا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے ڈاکوں کے سردار گزرے۔ ایک رات تمام اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، فلاں جگہ میں، فلاں گاؤں میں ہم نے ڈاکہ ڈالنا ہے۔ اپنے ساتھیوں کو رخ دیا کہ آپ اس رخ پر چلنا ہے آپ نے، اور خود بھی نکلے گھر کی طرف، اور گھر کے جب دیوار پر چڑھے، ارادہ ہے ڈاکہ ڈالنے کا، لیکن اندر سے قرآن مجید کی آواز آ رہی ہے پڑھنے کی۔ وہ گھر کسی دیندار کا تھا، وہ گھر کسی تہجد گزار کا تھا، وہ گھر کسی قرآن سے وفا کرنے والے کا تھا۔ جب اس کے قرآن مجید کی آیات کی آواز آ رہی ہے، قرآن مجید کی پڑھنے کی آواز آ رہی ہے،
الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیات میں اپنے بندوں سے گلہ کر رہے، اپنے بندوں سے شکوہ کر رہے کیا کہ وہ وقت ابھی تک نہیں آیا کہ میرے بندے میرے قرآن کو سنیں اور ان کے دل نرم ہو جائے؟ کیا وہ وقت ابھی تک نہیں آیا؟ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ نے کہ کانوں میں جب یہ قرآن کی آواز سنی اور مفہوم کو سمجھا تو بے ساختہ پکار اٹھے، قد آن یا رب، قد آن یا رب، یا رب وہ وقت آ چکا ہے، یا رب وہ وقت آ چکا ہے کہ تیرے بندے تیرے قرآن کو سنیں اور ان کے دل نرم ہو گئے. اور اسی وقت اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا، جمع کیا اور توبہ کر کے واپس لوٹے اور اپنی تلوار کو توڑ دی اور احرام باندھ کر مکہ مکرمہ کا رخ کیا. اور ایک وقت وہ آیا کہ مکہ مکرمہ میں عابد الحرمین کے نام سے مشہور ہوئے، عبادت میں اپنی زندگی کو کھپا دی، قرآن میں اپنی زندگی کو کھپا دی. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہم نے ارادہ کیا کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کا دیدار کے لیے ہم جائیں، ان سے ملاقات کے لیے جائیں. ہم ساتھی جمع ہوئے اور ان کے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے. جب ان کے گاؤں میں پہنچے، ان کے گھر کا ایڈریس لیا تو لوگوں نے بتایا آپ کو گھر کا ایڈریس تو بتائیں گے لیکن وہ اتنا اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، آپ کو ٹائم دے کر آپ کے بلانے پر وہ باہر نہیں آئیں گے. وہ اپنی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، قرآن کے اوپر غور و فکر کرنے میں مشغول رہتے ہیں. ایک طریقے سے وہ باہر آئیں گے. اگر آپ میں سے کوئی شخص قرآن کو پڑھنا جانتا ہو تو اس کے دروازے پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہم میں سے ایک شخص نے قرآن کی تلاوت شروع کی تو حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ اپنے حجرے سے باہر نکلے اور بیٹھے، قرآن مجید کی تلاوت سنی. ہم نے اس دوران تلاوت کے دوران ان کا دیدار کیا، ان کی زیارت کی. جیسے قرآن مجید کی تلاوت ختم ہوئی تو حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ اٹھ کر اپنے گھر کے اندر تشریف لے کر گئے. تو ان لوگوں کے دلوں کے اندر جس نے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کی، قرآن مجید پر غور و فکر کرنے کی کوشش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، یہ قرآن کس وجہ سے نازل ہوا ہے، کس کام کے لیے نازل ہوا ہے. اگر انسان اس کے اوپر غور و فکر شروع کرے تو واللہ العظیم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر دیتا ہے. ورنہ یہ قرآن مجید صرف مردوں کو بخشوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمایا. بے حساب برکتیں ہیں، بے حساب رحمتیں ہیں، لیکن اس قرآن مجید کو دنیا کے اندر نظام کے نفاذ کے لیے نازل فرمایا، جس کو ہماری عدالتوں نے، ہمارے نظام نے پس پش ڈالا ہوا ہے. جب تک ہم اس قرآن مجید کو پس پش ڈالیں گے، اس قرآن مجید کے احکامات کی خلاف ورزی میں قانون بنائے جائیں گے، اس وقت تک ہمارے ملک کے اندر نہ معیشت بہتر ہو سکتی اور نہ امن آ سکتا ہے. امن کا راستہ بھی یہ قرآن بتائے گا اور معیشت کو بہتر کرنے کا طریقہ بھی یہی قرآن بتاتا ہے. جب اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اس کے روگردانی کرتے ہیں تو پھر ہمارا نظام کس طرح درست ہوگا، ہمارا معاشرہ کس طرح درست ہوگا، ہماری معاشرے کی زندگی کس طرح بہتر ہوگی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود بھی قرآن مجید کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے ترجمے کو، اس کی تفسیر کو پڑھنے کی کوشش کریں اور اپنی اولاد کو، اپنی اولاد میں سے کوئی بھی بچہ خالی نہ ہو جس نے قرآن نہ پڑھا ہو. آج مغربی دنیا مدارس کے خلاف پروپیگنڈے کرتی ہے، کمیاں ضرور ہیں مدارس میں، لیکن اس وقت سب سے زیادہ جو قرآن کی خدمت کر رہے ہیں وہ مدارس کر رہے ہیں. آپ کے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، لیکن مغربی دنیا اس کے خلاف سوشل میڈیا کے اندر آئے روز پروپیگنڈے کرتی ہے. لیکن ان تمام پروپیگنڈوں کو آپ نے پس پش ڈالنا ہے، پاؤں تلے رون کر اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوانی ہے، حدیث کی تعلیم دلوانی اور ایک بہترین انسان بنانا ہے تاکہ معاشرہ ہمارا سلجھائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.